أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين وما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين۔ سورہ دخان آیات 34 سے 40۔ آغاز سورت سے ہی مشرکین مکہ، ان کے اعتراضات اور ان کے مطالبے بیان کیے گئے۔ بیچ میں فرعون اور قوم فرعون کا تذکرہ، ان کی سرکشی اور ان کا انجام بد بیان کیا گیا۔ آگے پھر اہل مکہ کی روش بیان کی جا رہی ہے۔ ان بلا شبہ ہؤلائی، یہ لوگ، ہذا کی جمع ہؤلائی، مراد اہل مکہ ہیں، آپ کی قوم ہے۔ لیقولون، البتہ کہتے ہیں، ان ہی، نہیں ہے یہ، الا مگر، موتتنا الاولی، ہماری پہلی موت ہی، وما نحن، اور نہیں ہیں ہم، بمنشرین، دوبارہ زندہ کیے جانے والے۔ تو اہل مکہ بڑے عزم و جزم کے ساتھ یہ بات کہتے تھے کہ بس ہماری یہ دنیا کی زندگی ہی ہے اور اس کے بعد ایک ہی بار موت ہے، اور جب ہم ایک بار دنیا میں مر جائیں گے تو ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ قیامت کے انکاری تھے، نہ ہی دوبارہ زندہ ہوں گے، نہ ہی قیامت قائم ہوگی، اور نہ ہی کوئی حساب کتاب لیا جائے گا۔ اور اپنی اس بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے اہل ایمان سے مطالبہ کرتے، فَأْتُوا، پس لے آؤ، بِآبَائِنَا، ہمارے آباء و اجداد کو، ان کنتم، اگر ہو تم، صادقین، سچے۔ کہ اہل ایمان کا آخرت کے بارے میں جو عقیدہ ہے کہ انسان نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، تو یہ اس کو رد کرنے کے لیے بطور دلیل یہ بات پیش کرتے کہ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو ہمارے آباء و اجداد میں سے کسی کو لے آؤ۔ اسی مضمون کو سورہ جاسیہ میں بھی بیان کیا گیا، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، کہ جب ان پر ہماری واضح آیات تلاوت کی جاتی ہیں، مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ، تو نہ تھی ان کی حجت، ان کی دلیل، الا مگر، ان قالوا، انہوں نے کہا، اُعْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ ہمارے آباء و اجداد کو لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ تو ان کو یہ بات ایک اور دلیل دے کر سمجھائی جا رہی ہے، اہم خیرن، کیا یہ بہتر ہیں، ام، یا قوم تبعن، قوم تبع۔ قوم تبع سے مراد حمیری قوم ہے جو یمن میں آباد تھے، مادی شان و شوکت کے لحاظ سے بہت ترقی یافتہ تھے، عرب میں ان کی بڑی شہرت تھی، اپنی صلاحیتوں میں یکتا تھے، لیکن جب ان پر عذاب آیا تو ان کی مادی شان و شوکت، ذہانت و ہنر مندی کچھ کام نہ آیا، انہیں مٹا کر رکھ دیا گیا۔ تو اہل مکہ کو بھی یہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم کوئی ان سے زیادہ بہتر قوم نہیں ہو۔ جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تھی تو انہیں بھی مٹا دیا گیا، اس لیے فرمایا والذین، اور وہ، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، ان سے پہلے قوم عاد اور قوم سمود کو بھی ہلاک کر دیا گیا، اہلکناہم، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، اور ہلاکت کا سبب بھی بیان کر دیا، انہم، بلا شبہ وہ، کانوا مجرمین، مجرم تھے۔ جب انہوں نے جرائم کا ارتکاب کیا تو ان بڑی بڑی قوموں کو، عاد اور سمود جیسی قومیں، ہلاک کر دی گئیں، تو ان کے مقابلے میں اہل مکہ کی تو کوئی حیثیت نہ تھی۔ وما خلقنا السماوات، اور نہیں ہم نے تخلیق کیے آسمان، والارض، اور زمین کو، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے،
لاعبین کھیلتے ہوئے، یعنی یہ کوئی کھیل اور تماشے کے لیے ہم نے زمین اور آسمان کو نہیں تخلیق کر دیا، بلکہ ہر چیز کو تخلیق کرنے کے مقاصد ہیں۔ ما خلقناہما، نہیں ہم نے ان دونوں کو تخلیق کیا، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ۔ تو ان کو تخلیق کرنے کا مقصد ہے، غایت ہے، جس طرح کہ انسان کو پیدا کرنے کا بھی مقصد ہے۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ انسانوں اور جنوں کو بھی میں نے اپنی بندگی کے لیے تخلیق کیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو بھی مقصد کے تحت بنایا ہے۔ وَلَكِنَّ، اور لیکن، اکثرہم، ان کی اکثریت، لا یعلمون، نہیں جانتی۔ ان، بلا شبہ، یوم الفصل، فیصلے کا دن، میقاتہم، ان کا وقت موعود ہے، وہ وقت مقرر ہے جن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے کہ جس دن تمام انسانوں کو زندہ کر دیا جائے گا، اجمعین، سارے کے سارے لوگوں کو، تمام کی تمام انسانیت کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر کر دیا جائے گا۔ تو ایسا کب ہونا ہے؟ یوم الفصل، فیصلے کے دن، کھرے اور کھوٹے کو الگ کر دیا جائے گا۔ تو آج تو یہ بڑے تن تنے سے کہتے ہیں ان ہی الا موتتنا الاولی، کہ بس یہی دنیا کی موت ہی اصل موت ہے، دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں، اور یہ موت کو فنا ہو جانے کا سبب سمجھے بیٹھے ہیں، حالانکہ موت کے بعد انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کے ساتھ آسانی والا معاملہ فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین، یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون الا من رحم اللہ انه هو العزیز الرحیم۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون غلی الحمیم خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم ذق انک انت العزیز الکریم ان ھذا ما کنتم بہ تمترون۔ سورہ دخان، آیات 40 سے 50۔ ان، بلا شبہ، یوم الفصل، فیصلے کا دن، قیامت کا دن، میقاتہم، ان کا وقت مقرر ہے، اجمعین، سب کے سب، یعنی تمام کے تمام انسان اگلے اور پچھلے قیامت کے دن اکٹھے ہو جائیں گے۔ یوم، اس دن، لا یغنی، نہیں کام آئے گا، مولاً عن مولا، کوئی دوست کسی دوست کے، کوئی ساتھی کسی ساتھی کے کام نہیں آئے گا، شیئا، ذرہ بھی، کچھ بھی۔ دنیا میں تو انسان دوست یاروں کے کام آتا ہے، ایک دوسرے کی مدد کی جاتی ہے، لیکن قیامت کا عجب ہی عالم ہوگا، کوئی انسان کسی کے کام نہیں آئے گا۔ یہاں لفظ مولا دوست اور ساتھی کے معنی میں ہے، وَلَا هُمْ، اور نہ وہ، يُنصَرُونَ، مدد کیے جائیں گے، الا، سوائے، من رحم اللہ، جس پر اللہ رحم کرے، جس انسان کو اللہ کی رحمت حاصل ہو گئی وہی انسان کامیاب ہے، اور جو بھی انسان اللہ کی رحمت سے محروم ٹھہرا پھر اس کو چھڑوانے والا اور اس کی شفاعت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ اللہ کی رحمت کے علاوہ کوئی بھی انسان جنت میں نہیں جائے گا، اور جو لوگ بھی اس رحمت سے محروم ہوئے ان کا ٹھکانہ اور انہیں پیش آنے والے حالات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ ان، بلا شبہ، شجرۃ الزقوم، زقوم کا درخت، زقوم تھور کو کہا جاتا ہے، لیکن یہ دنیا کے تھور نہیں ہے، یہ جہنم کا تھور ہے، لہذا اس کی اصل حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے، البتہ مشابہت الفاظ کی وجہ سے اس کا ہلکا سا تصور تو کیا جا سکتا ہے۔
پر اس کی حقیقت کو نہیں جانا جا سکتا۔ جس طرح کہ جنت کے پھلوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، نام کے اعتبار سے تو انہی پھلوں کا تذکرہ ہے، لیکن اپنی لذت کے اعتبار سے، اپنے معیار کے لحاظ سے وہ دنیا کے پھلوں سے بہت بہتر ہوں گے۔ یا جس طرح لفظ نار استعمال ہوتا ہے، معنی آگ کے ہیں، لیکن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جہنم کی آگ کو 70 بار ٹھنڈا کر کے اسے دنیا میں بھیجا گیا۔ قرآن میں فرمایا کہ اس کی چنگاریاں اونٹ جتنی ہوں گی۔ تو یہاں پر بھی ایک تشبیہ دے دی گئی ہے کہ شجرہ زقوم طعام الاثیم گنہگاروں کا کھانا ہوگا، کالمہلی۔ اب اس کھانے کی صورتحال کیا ہوگی؟ جیسے کہ مہل ہو۔ مہل تیل کے تلچھٹ کو کہا جاتا ہے۔ جب تیل کو صحیح طرح سے ابالا جائے تو پیندے میں جو تلچھٹ ہے اس کی حدت اور شدت بہت زیادہ ہوتی ہے، اسی کو مہل کہا جاتا ہے۔ تو جب اہل جہنم اس کھانے کو کھائیں گے، یغلی فی البطون، وہ پیٹ میں کھولے گا اس کی حرارت اور حدت کی وجہ سے۔ یہ کھانا پیٹ میں کھول رہا ہوگا، کغلی الحمیم، جس طرح کہ گرم پانی کھولتا ہے۔ اب تیل اور گرم پانی دونوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ تیل کا خاصہ یہ ہے کہ جب اس کو صحیح طرح ابالا جائے تو اس کی حدت تو بہت بڑھ جاتی ہے، لیکن وہ زیادہ جوش نہیں مارتا۔ اب یہاں پر کھولتے ہوئے پانی سے بھی تشبیہ دے دی گئی ہے کہ پانی جب کھولنے لگتا ہے تو اس کا جوش بڑھ جاتا ہے، اس کی آواز بڑھ جاتی ہے۔ تو یہی حالت ہوگی جہنمی کے پیٹ کی کہ اس کا کھولنا حدت، شدت، جلن اور تلخی میں تو نہایت مکروہ اور کڑوے تیل کے تلچھٹ کی مانند ہوگا، اور جوش کے اعتبار سے پانی کے کھولنے کی مانند۔ پھر حکم ہوگا خذوہ، اس کو پکڑو، فاعتلوہ، پس اس کو گھسیٹو، الی سواء الجحیم، جہنم کے بیچ میں۔ تو یہ کھانا کھلانے کے بعد حکم دیا جائے گا کہ اس کو گھسیٹ کے جہنم کے درمیان میں لے آؤ۔ ثم، پھر صبو، انڈیلو، فوق رأسہ، اس کے سر کے اوپر، من عذاب الحمیم، گرم کھولتے ہوئے پانی کا عذاب۔ پیٹ میں پہلے ہی آگ جل رہی ہوگی، پھر اسے گھسیٹ کر جہنم کے درمیان میں لایا جائے گا اور سر کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ ذق، چکھو، انکا، بلا شبہ تو، انت العزیز الکریم، بڑا ہی مقتدر اور باعزت بنا رہتا تھا کہ دنیا میں تو اپنے آپ کو بڑا عزت والا سمجھتا تھا، بڑا غالب اور قوت والا سمجھتا تھا۔ اس غلبے اور قوت نے اسے حق بات سے متکبر کیے رکھا۔ اپنے تکبر کی وجہ سے یہ ان باتوں کو مذاق سمجھتا رہا، اس دن کی حقیقت کا انکاری بنا رہا۔ تو آج فیصلے کا دن ہے۔ انا، بلا شبہ، ہذا، یہ ہے، ما کنتم بہ، جس کے بارے میں تم تھے تمترون، شک میں پڑے ہوئے، کہ انہیں عذاب میں مبتلا کرنے کے بعد ساتھ اوپر سے یہ جملہ بھی سنایا جائے گا کہ دنیا میں تو تم اپنی بڑی عزت سمجھتے تھے، اپنے آپ کو پتہ نہیں کتنا ہی با اختیار سمجھتے تھے، تو دیکھ لو یہ وہ عذاب ہے جس کے بارے میں تم شک کرتے تھے۔ تو انسان جھوٹی عزتوں کے پیچھے حق کا انکاری ہو جاتا ہے، دنیاوی مفادات کے پیچھے حق کو نظر انداز کر دیتا ہے، تھوڑے سے فائدے کے لیے سدا کے نقصان کا سودا کر بیٹھتا ہے۔ تو شک کرنے والوں کے تمام شک دور کر دیے جائیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کے ساتھ آسانی والا معاملہ فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔